حکومت سندھ نے ابھی تک ایک ٹیڑی پیسہ بھی نہیں اسپینڈ کیا ان ای وی بسز کے لیے. سرکار کے خرچ کا 1 روپیہ ابھی تک ان ای وی بسز کے لیے نہیں کیا گیا ہے. ہماری نیگوشیشن چل رہی تھی اور ابھی تک یہ ساری بسز جو ای وی بسز چل رہی ہیں وہ ٹرائل بیسس پہ چل رہی ہیں. ہم نے کہا پہلے آپ ہمیں ڈیمو دیں, ٹرائل کرائیں, اور کیونکہ ای وی بسز کا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کیا جا رہا ہے پاکستان میں, تو اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہوگا تو ہم آپ سے وہ نیگوشیشن کریں گے. انہوں نے ہمیں یہ ڈیمانڈ ضرور دی تھی کہ ہم اس کی ڈیمانڈ رکھیں گے $4.5 لاکھ, وہ بھی کیسے, وہ بھی قسطوں میں پیسے جائیں گے. 8 سال میں ہم قسطوں میں ان کو پیسے دیں گے. ہم نے کہا رینٹ ٹو اون میں ہم آپ سے فارمولا میں لیں گے کہ رینٹ ٹو اون میں کہ ہم آپ کو رینٹ پے کرتے رہیں گے ہر ماہ, اور پھر جو ہے وہ اوور دا پیریڈ آف 7 سال یا 8 سال, ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں, کہ اس میں وہ پیسے ہمیں دینے ہوں گے. اور وہ بھی جب ہم نے ڈیل کی تب ڈالر کا ریٹ تھا 180 روپے. تو یہ ڈیل اس طرح کی گئی تھی. یہ ڈیل اس طرح نہیں کی گئی تھی جس طرح انفارچونیٹلی اس اخبار نے چھاپا, لیکن پھر اخبار نے تو اس کو تصحیح کر دی. تصحیح بھی میں بھی $4.5 لاکھ کا ابھی تک فائنلائز, وہ کوٹیشن وہاں سے آئی ہے, گورنمنٹ نے بھی فائنلائز نہیں کیا. ہم اس کو اور نیگوشیٹ کریں گے. $4.5 لاکھ میں یہ بسز ہم نہیں لیں گے, ہم اور کم پیسوں میں لیں گے اس کو. ہم نے کراچی کے لیے کچھ اور بسز بھی پروکیور کی, گرین بسز, وہ اس وقت پورٹ پہ کھڑی ہیں. اب اگر سیاسی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوتی تو اس وقت اس مہنگائی کے دور میں وہ بسیں سڑکوں پہ ہوتی. کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, تو میری اپیل ہوگی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے, میری التجا ہوگی کہ برائے مہربانی پورٹ پہ بسیں کھڑی ہیں, تھوڑی سی پھرتی چاہیے, بسیں سڑکوں پہ آ جانے دیں اس کو, لوگوں کو آپ اسے ریلیف دیں گے. لیکن کراچی خدمت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. کراچی میں ابھی بلینز روپیز کی ریڈ لائن اور یلو لائن, وہ دونوں بڑی اسکیمز ہیں, بلینز آف روپیز کی, وہ شروع ہونے جا رہی ہیں. ریڈ لائن شروع ہو گئی ہے, یلو لائن بھی شروع, وہ بھی انقریب بھی شروع ہو جائے گی. وہی بات یہ ہے کہ سیاسی حکومت ہوتی ہے تو چیزوں کو زیادہ جلدی سے لے کے جاتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی مسئلے ہیں کیا, ان مسائل کو حل کتنا کوئکلی کرنا چاہیے, کہاں سے کرنا چاہیے, کس طرح ان چیزوں کو فالو اپ کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی کیئر ٹیکر گورنمنٹیں لمبی چل رہی ہیں, تو جس کی وجہ سے کاموں میں تھوڑی بہت دشواریاں ہیں, لیکن یہ چیزیں اور مزید تیز ہوں گی. ہم ان سے نیکی کی امید کرتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کہ جو بھی پروجیکٹس پبلک کی بھلائی کے ہیں ان پہ آپ تھوڑا اور اسپیڈ اپ کریں ان پروجیکٹس کو. پی ایم ایل این کے لیڈران کو صرف یہ یاد آیا کہ جی 3 دفعہ اقتدار میں آئے ہیں, اور ہم نے دیکھا لاہور کو کیسے بنایا ہے. آپ پاکستان کے اقتدار میں آئے تھے, آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں, آپ کو پاکستان کی حکومت تھی, آپ نے پورے پاکستان میں کیا کیا وہ بتائیں نا. آپ پورے پنجاب میں کیا کیا وہ بتا دیں نا. آپ صرف ایک لاہور کی مثال دے کر آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی آپ نے بس صرف اور صرف پوری محنت, آپ نے پورا پاکستان اس لاہور کو سمجھا. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی جب حکومت آئی تو پیپلز پارٹی نے وہ کام کیے جو پورے پاکستان کے لیے کام ہو. اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایٹمی طاقت پاکستان کو بنایا تو پورے پاکستان کا فائدہ تھا. وہ ایٹمی طاقت بنانے کا سہرا صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. باقی پولیٹیکل پارٹی صرف جلسوں میں اس کو انکیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اس طریقے سے ہی جس طرح ایٹمی طاقت پیپلز پارٹی نے بنایا, میزائل ٹیکنالوجی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان کو دی, جو پورے پاکستان کے لیے وہ ٹیکنالوجی موجود ہے. اسی طریقے سے سی پیک, جو سڑکوں روڈوں کی بات کر رہے ہیں نا, آپ تو ایک شہر کے درمیان سڑکوں کی بات کر رہے ہیں, ہم تو ملکوں کی سرحدوں کو ملا کے اس طرح کے اسفالٹ اور عالیشان قسم کے ہم نے جو پروجیکٹ شروع کیے. سی پیک کے خالق, سی پیک کا آئیڈیا, سی پیک کے قائد محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں. محترم آصف علی زرداری صاحب, جس کو اس وقت تنقید کیا جاتا تھا, کچھ میڈیا کے اینکران اس وقت تنقید کرتے تھے کہ یہ روزانہ چائنا بھاگ رہے ہیں, روزانہ چائنا جا رہے ہیں, چائنا میں ایسا کیا کام ہے ان کا. وہ چائنا اس لیے جا رہے تھے کہ وہ سی پیک انہوں نے دلایا پورے پاکستان کو. یہ ان کا ویژن تھا. اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لاکھوں لوگوں کو ہر ماہ پیسے مل رہے ہیں گھر بیٹھے, اور وہ صرف سندھ کی بات نہیں کر رہے ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. غربت کی لکیر کے نیچے جتنے پورے پاکستان میں خواتین تھیں, ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اگر آج پیسے مل رہے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن تھا, محترم آصف علی زرداری صاحب کا ویژن تھا. انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا, خواتین کو امپاور کرنے کا انہوں نے کانسیپٹ دیا پورے پاکستان کے لیے. ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم نے لاہور کی سڑکیں بنا لی بس ختم, نو. اب سندھ کی بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا وہ کراچی کی بات کر سکتے ہیں. میں آج بھی یہ بات بڑے طریقے سے کہنا چاہ رہا ہوں,
آج بھی پورے پاکستان سے، پورا پاکستان مطلب اس میں خیبر پختونخوا ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، پنجاب ہو گیا، وہاں سے لوگ مزدوری کرنے کراچی میں آتے ہیں، روزگار کی تلاش میں کراچی میں آتے ہیں، کسی اور شہر میں نہیں جاتے. اور کراچی سب کا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جی کراچی کوئی میری ملکیت ہے یا میری پارٹی کی ملکیت، نہیں، کراچی ہم سب کا ہے، پورا پاکستان ہم سب کا ہے. لیکن ہم اتنے مواقع فراہم کر رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ہر یہ سہولت مل رہی ہے، تبھی پورے پاکستان کے لوگوں کا انفلکس جو ہے وہ صرف کراچی کی طرف ہی ہے. اور میں دوسری بات کہوں کہ کراچی میں الحمدللہ پاکستان کی بہترین طبی سہولیات چیلنج کے ساتھ اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ مجھ سے پوری پولیٹیکل پارٹی بحث کرے، میں کرنے تیار ہوں. پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کے سامنے بحث کرنے کے لیے تیار ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہیلتھ کا، جو ہیلتھ کی فیسلٹیز الحمدللہ سندھ صوبے میں ہے اور خصوصی طور پر کراچی میں ہے، وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہے پی ایم ایل این کے دوست کل تنقید کر رہے تھے کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کوئی گنوا سکتے ہیں، آپ 3 دفعہ اقتدار میں ہے، کہ پاکستان میں کوئی ایک ہاسپٹل آپ نے بنائی ہو سرکاری، ایک ہاسپٹل بتا دیں. پوری پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں کوئی ایک ایسی ہاسپٹل بتا دیں، انہوں نے بتائیں کہ انہوں نے پورے پاکستان میں بنائی ہو. آج بھی علاج کرانے کے لیے ہماری لیڈرشپ ملک سے باہر نہیں جاتی ہے، ہماری لیڈرشپ کے علاج یہاں پاکستان میں ہوتے ہیں.